کا بلند تر صلوات. ایک صلوات ایسی پڑھ لیجیے کہ خطبے کا آغاز ہو سکے. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ عبد الدین معرفته وكمال التصديق به وكمال التصديق به توحيده وكمال توحيده الإخلاص له وكمال الإخلاص له نفيه الصفات ذات له للشاهدات كل صفة أنها غير الموصوف وهو رب العالمين المعترف بالربوبية سائر الخلق أجمعين. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المبين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. نزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. صدق. عزیزان گرامی قدر معزز سامعین کرام، آج کی اس مجلس اذان سے خطاب کرنے کے لیے میں نے حضرات گرامی کے سامنے سورہ نحل کی آیت مبارکہ نمبر 89 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ارشاد رب العزت ہوا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. حبیب یہ کتاب جو ہم نے آپ پر اتاری ہے، ہم نے اس میں ہر چیز کا کھلا بیان رکھ دیا. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی، یہ کتاب ہدایت ہے، ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے، وبشری، یہ کتاب خوشخبری ہے، للمسلمین، مسلمانوں کے لیے. تو پروردگار عالم نے اس کتاب میں اپنی ہی کتاب کا تعارف کروایا. اپنی اس کتاب میں اپنی ہی کتاب کا تعارف کروایا. اور کروایا کیسے؟ کہا نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. ہم نے اس کتاب میں ہر چیز کا کھلا بیان رکھ دیا. اور اب اپنے حبیب کا تعارف اسی کتاب میں کیسے کروایا؟ سورہ نساء میں آتی، کہا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. ہم نے ہر چیز کا علم محمد میں رکھ دیا. بھائی ہم نے ہر چیز کا بیان قرآن میں رکھ دیا اور ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں رکھ دیا. تو اب ایک صفت میں محمد مصطفیٰ اور قرآن برابر ہو گئے. اب ایک صفت میں محمد مصطفیٰ اور قرآن حکیم برابر ہو گئے، یعنی ہر چیز کا بیان قرآن میں اور ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ میں. آیت کو پھر سنو، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی، یہ کتاب ہدایت ہے. اور آپ نے محمد کے لیے کہا لا تہدی الی صراط مستقیم، تو صراط مستقیم کی طرف ہدایت کرنے والا ہے. بھائی ہر چیز کا بیان قرآن حکیم میں، ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ میں. قرآن ہدایت، محمد مصطفیٰ ہدایت کرنے والے. دو صفتوں میں میرے محمد اور قرآن حکیم برابر ہو گئے. آج تو پھر سنو، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتن، یہ کتاب رحمت ہے. اور اپنے محمد کے لیے کیا کہا؟ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. توجہ ہے دوستوں کی؟ ہر چیز کا بیان قرآن میں رکھا، ہر چیز کا علم محمد مصطفیٰ میں رکھا. قرآن ہدایت، محمد مصطفیٰ ہدایت کرنے والے، اور قرآن رحمت، محمد مصطفیٰ رحمت للعالمین. آیت کو پھر سنو، نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمتن وبشری. قرآن خوشخبری ہے اور اپنے محمد کے لیے کیا کہا؟ انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کر بھیجا. تو جو ہے دوستوں کی، بھائی ہر چیز کا بیان قرآن میں، ہر چیز کا علم محمد
تینت میں فطرت میں اتنا اتحاد ہے، یعنی ان کی فطرت و تینت میں اتنا اتحاد ہے کہ اگر قرآن کسی انسان کا نام ہوتا تو محمد ہوتا، اور محمد کسی کتاب کا نام ہوتا تو قرآن ہوتا۔ توجہ ہے دوستوں کی، یعنی کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجسم ہو جائے ایسے ہی ہے نا، تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ٹھیک، لیکن ذرا آگے بڑھ جانا بات کو، قرآن محمد مصطفیٰ جیسا، محمد مصطفیٰ قرآن جیسے، کل تک لوگ کہہ رہے تھے ہم جیسا، آج تک ثابت کر رہے ہیں کہ قرآن جیسا، ایسے ہی ہے نا بھائی، کل تک لوگ کہہ رہے تھے ہم جیسا، میں نے کہا محمد مصطفیٰ قرآن جیسے، قرآن محمد مصطفیٰ جیسا۔ کتنی کتابیں لکھی گئی اس دنیا میں، توجہ ہے دوستوں کی، کتنی کتابیں لکھی گئی اس دنیا میں، کسی نے فزکس پہ لکھ دی، کسی نے کیمسٹری پہ لکھ دی، کسی نے بیولوجی پہ لکھ دی، کسی نے منطق پہ لکھ دی، کسی نے فلسفے پہ لکھ دی، کسی نے شرح پہ لکھ دی، کسی نے مختلف مقامات میں مختلف جگہوں پہ مختلف کتابیں لکھ دی، ایسے ہی ہے نا، لیکن کبھی کسی نے کہا کہ میری کتاب قرآن جیسی؟ کبھی کسی نے کہا کہ میری کتاب قرآن جیسی؟ اگر کوئی کہے تو اس کے خلاف جلوس نکل آئیں گے، اس کے خلاف پوسٹر چھپ جائیں گے، کافر کا فتویٰ لگ جائے گا، لوگ گلیوں میں جلوس لے کے گھومیں گے کہ اپنی کتاب کو قرآن جیسا کہتا ہے، قرآن ہے محمد مصطفیٰ جیسا، محمد مصطفیٰ ہے قرآن جیسے، تو جب تمہاری کتابیں قرآن جیسی نہ ہو سکی تم محمد جیسے کیسے ہو گئے؟ تو تم محمد مصطفیٰ جیسے کیسے ہو گئے؟ کیونکہ قرآن ہے محمد، جو کہہ سکتا تھا نا کہ میں محمد جیسا، اس نے بھی نہیں کہا۔ جو یہ کہہ سکتا تھا کہ میں محمد جیسا، اس نے بھی یہ تم نے نہیں کہا، جسے رسول خدا نے سند دے دی تھی کہ لحموں کا لحمی یا علی، دموں کا دمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، یا علی انت منی وانا من ہو، تو مجھ سے ہے میں تجھ سے ہوں، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا خون میرا خون، تیرا نفس میرا نفس، جو کہہ سکتا تھا۔ حدیث میں میرا رسول کتنی بار کہتا ہے یا علی، نفسوں کا نفسی یا علی، دموں کا دمی یا علی، روحوں کا روحی یا علی، لحموں کا لحمی یا علی، کم از کم 4 مرتبہ کہتا ہے نا یا علی ایک حدیث میں۔ کیسے یا علی کر رہا ہے میرا رسول؟ یعنی کیسے یا علی کر رہا ہے میرا رسول؟ تو بھائی جو رسول کرتے ہیں وہ ہوتا ہے سنت، جو رسول کرتے ہیں اسے کہتے ہیں سنت۔ رسول خدا ایک حدیث میں کم و بیش 4 مرتبہ کہتے ہیں یا علی یا علی یا علی یا علی۔ اب تمہیں یہ کہنا چاہتا ہوں، ارے مولا مان کر نہ صحیح سنت سمجھ کے کہتے رہا کرو یا علی یا علی۔ اچھا مولا سمجھ کے سنت سمجھ کے کرتے رہا کرو، کیونکہ ایک حدیث میں 4 مرتبہ کہتا ہے میرا رسول کہ یا علی۔ چھوٹی بات نہیں کی رسول خدا نے، جو کہنے جا رہا ہوں نا قیامت تک کے لیے ذہنوں میں رکھنا، اور اس آرگیومنٹ کو، اس دلیل کو جو دینے جا رہا ہوں اسے قیامت تک کے لیے اپنے ذہنوں میں محفوظ کر لو۔ رسول خدا نے چھوٹی بات نہیں کی، علی تیرا خون
خدا کی قسم چھوٹی بات نہیں کہ میرا رسول ہے. علی تیرا خون میرا خون, علی تیرا خون میرا خون. بچے کی رگوں میں خون کس کا ہوتا ہے؟ بچے کی رگوں میں خون کس کا ہوتا ہے؟ یقیناً باپ کا ہوتا ہے. اور رسول علی سے کہہ رہے کہ تیرا خون میرا خون, یعنی ابو طالب کے خون کو اپنا خون کہہ رہے ہیں. رسول کچھ بھی کہہ سکتا ہے لیکن کافر کے خون کو اپنا خون نہیں کہہ سکتا. چند عمران دی جتی تو کائنات دی ہر شے بارہ, چند عمران دی جتی تو کائنات دی ہر شے بارہ. اور انہاں دا تو ذکر کرینا جڑا روندا رہیا وچ گانا. چند عمران دی جتی تو کائنات دی ہر شے بارہ. اوے انہاں دا تو ذکر کرینا جڑا روندا رہیا وچ گانا. اوے ہاتھ میرے والی جتی ہے تیرے منہ تے 900 مارا. اوے ابو طالب تو کافر ہے جے پتر امام دے بار. اچھا, موضوع کی طرف واپس جانا تھا لیکن اب مجبور ہوئے ایک جملہ کہنے. بات جناب ابو طالب پر رکی ہے نا. ہم تو چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب پہ تحقیق کی جائے. ہم چاہتے ہیں جناب ابو طالب پہ تحقیق کی جائے. سرکار ابو طالب علیہ السلام بلند سے بلند تر ہم چاہتے ہیں کہ جناب ابو طالب پہ تحقیق کی جائے, کیونکہ جب کسی ایک بندے کے باپ پہ تحقیق ہوگی تو پھر ہمارا حق ہے کہ اس دور کے ہر بندے کے باپ پہ تحقیق کی جائے. دوستوں کی خدا کی قسم یہ جانا نہیں چاہ رہا ہے لیکن جملہ سنو گے. بچہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ باپ کے صلب میں ہوتا ہے. واپس جائیں گے ابھی قرآن اور محمد مصطفیٰ کی طرف, لیکن یہ جملے سنتے جاؤ. بچہ دنیا میں آنے سے پہلے کہاں ہوتا ہے؟ باپ کے صلب میں ہوتا ہے. پوری توجہات کا طالب ہے. تم سے یہ کبھی جملے میں نے کہے تھے کہ جب باپ کے صلب میں ہوتا ہے نا بچہ, تو باپ سے اثرات لے رہا ہوتا ہے, عادات و خصائل جسے کہتے ہیں نا, وہ لے رہا ہوتا ہے نا باپ سے, جسے کہتے ہیں جینیٹیکلی اس کو یہ چیزیں ملی ہیں, اس کی جینز میں ہیں, اس کی موروثی طور پہ کچھ ملا ہے. کبھی کوئی بیماری ورثے میں مل گئی کہ میرے باپ کو بھی تھی مجھے بھی مل گئی, تو یہ تب لے رہا ہوتا ہے بچہ جب باپ کے صلب میں ہوتا ہے. جدید سائنس یہ کہتی ہے کہ بچہ جب باپ کے صلب میں ہوتا ہے نا تو اس سے صلبی اثرات لے رہا ہوتا ہے. 42% عادات و خصائل, کم از کم 42%, 42% 42% عادات و خصائل بچہ باپ سے لے کے دنیا میں آتا ہے. سائنس نے کہا ہے, ٹھیک ہے. علی ہے نور, علی ہے نور, بھائی دوسروں کی طرح نہیں ہے. لیکن کیا کروں, ظاہری طور پر اس دنیا میں آنے کے لیے پروردگار عالم نے نور علی کو صلب ابو طالب میں رکھا. ظاہری طور پر ظہور کرنے کو معصومین ہے, اس طرف جاننے چاہ رہا معصومین ہے, لیکن نور علی کو صلب ابو طالب میں رکھا. اور وہ جب نور ظاہری طور پہ دنیا میں آیا, قرآن چلا جنگ خندق میں, تو رسول خدا نے کیا کہا؟ کل کفر کے مقابلے میں کل ایمان جا رہا ہے. جس کے 42% کا نام کل ایمان ہے, اس کا اپنا توحید کیسا ہے؟ علی کا نام سن کے جو منہ مٹاوے, وہ اپنی ولادت کی جیکٹ کراوے, اور جنوں ماں کی عظمت کا پک ہوے قاہر, وہ دوویں ہاتھ چا کے جو نعرہ سناوے. توجہ ہے دوستوں کی, یعنی بچہ جب باپ کے صلب میں ہے تو اس سے صلبی اثرات لے رہا ہے, یعنی 42% اولاد و خصائل اس کے سے باپ جیسے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ بچے کو دیکھو, باپ کو 100% پہچان جاؤ. توجہ ہے دوستوں کی, بچے کو دیکھو,
جہاد کا راج محمد بلند سے بلند سر توجہ ہے نا دوستوں کی؟ تو کچھ سمجھ میں آیا؟ بیٹے کو دیکھو، باپ کو 100% پہچان جاؤ، لیکن ایک سوال ہے بھائی مائنڈ میں، تو باپ سے سلبی اثرات لیتا ہے نا بچہ؟ اگر باپ سے سلبی اثرات لیتا ہے تو پھر نوح کے بچے کو کیا ہو گیا؟ توجہ ہے نا دوستوں کی؟ بھائی کہیں مجلس پڑھ رہا تھا تو 2 مجالس کے لیے کہیں گیا، تو جب پہلے دن میں نے یہ مجلس میں کہا کہ بچہ باپ سے 42% لیتا ہے، تو سامنے سے مولانا صاحب نے اسپیکر کھولا مسجد کا اور کہنے لگے کہ بھائی اگر باپ سے، یہ سوال ان کا ہے کہ اگر باپ سے 42% لیتا ہے بندہ تو پھر نوح کے بچے کو کیا ہو گیا؟ بہت خوبصورت ہے بھائی، نو ڈاؤٹ، لیکن چونکہ بات آدھی کی تھی سوال بنتا بھی تھا. توجہ ہے نا دوستوں کی؟ چونکہ بات آدھی کی تھی تو سوال بنتا تھا. 42% لیتا ہے باپ سے، اب اگر 100 میں سے 42 نکال لیے جائیں تو باقی بچے 58 کہاں سے لیتا ہے؟ توجہ ہے دوستوں کی؟ یعنی یہ 58% کہاں سے لے کے آتا ہے؟ 9 ماہ تک ماں کے پتن میں رہتا ہے، 2 سال تک شیر مادر پیتا ہے، یعنی ماں کے بطنی اثرات اور دودھ کے اثرات اتنے کبھی ہوتے ہیں کہ باپ کے سلبی اثرات کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اب سمجھ میں آیا؟ سوال یہ نہیں بنتا کہ نوح کے بچے کو کیا ہو گیا، سوال یہ بنتا ہے کہ نوح کی بیوی کو کیا ہو گیا. اگر یہ بات دوستوں تک پہنچی ہو تو بات ہمیں آئی نا؟ ٹھیک، تو ماں کے اثرات اتنے قوی ہوتے ہیں کہ سلبی اثرات تک کو ختم کر کے رکھ دیتے ہیں. اسی لیے پروردگار عالم نے ہر نبی کی ہر بیوی کو صاحب اولاد نہیں کیا. توجہ ہے دوستوں کی؟ توجہ ہے دوستوں کی؟ چونکہ یہ شیر مادر بھی بڑا قوی ہوتا ہے نا، اس لیے. اچھا ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ میں جناب نوح سے یہ کہوں کہ آپ کا بیٹا ہے، پکڑ کے بٹھا لیجیے کشتی میں، ایسا ہی ہے نا؟ اور بیٹے کو تو بندہ زبردستی بھی بٹھا سکتا ہے نا. اچھا بیٹا ایک طرف، بیوی میں تو حق ہوتا ہے نا، آپ کے نکاح میں ہے، اسے پکڑیے کھینچ کے بٹھا لیجیے، آپ کے نکاح میں ہے نا، آپ کا حق ہے اس پہ، پکڑیے بٹھا لیجیے. بیٹے کو بھی زبردستی بٹھا لیجیے، کہنے لگے آصف نہیں، جو کشتی کا نہیں وہ میرا بھی نہیں. دوستوں کی بھائی جو کشتی کا نہیں ہے وہ میرا بھی نہیں ہے. اب رسول خدا نے کیا کہا کہ میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے، میری اہل بیت کشتی نوح کی مانند ہے. جو اس میں سوار ہو گیا وہ فلاح پا گیا اور جو رہ گیا وہ غرق ہو گیا. پتا چلا کہ رسول سے رشتے داریاں کام نہیں آئے گی، کشتی سے محبت کام آئے گی. توجہ کریں دوستوں کی؟ ٹھیک، لیکن ذرا واپس چلنا ہے. کیا؟ قرآن محمد مصطفیٰ جیسا، محمد مصطفیٰ قرآن جیسے. قرآن از اکول ٹو محمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ از اکول ٹو قرآن. ابھی تک تو یہی ثابت کر رہا تھا نا کہ قرآن محمد مصطفیٰ جیسا، محمد مصطفیٰ قرآن جیسے، ابھی تک یہی کہہ رہا تھا نا. لیکن میں کیا کروں اگر پروردگار عالم یعنی محمد مصطفیٰ کا خدا خود محمد مصطفیٰ کو قرآن سے بلند کر دے تو میں کیا کروں؟ اگر محمد مصطفیٰ کا خدا خود محمد مصطفیٰ کو قرآن سے بلند کر دے تو نہ میرا ادارہ نہ آپ کا ادارہ، کوئی نئی آیت نہیں، وہی آیت نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء وہدی ورحمۃ وبشریٰ للمسلمین، رحمۃ للمسلمین، رحمۃ للمسلمین. یہ کتاب رحمت ہے مسلمانوں کے لیے اور میرا محمد رحمت ہے عالمین کے لیے. تو بات ہمیں آ گئی نا؟ ٹھیک، تو خود پروردگار عالم نے بلند کر دیا. یعنی جسٹ کہنا یہ چاہ رہا تھا آج کی مجلس میں کہ محمد مصطفیٰ، دیکھو قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لیا، لیکن سنت محمدی کی حفاظت کون کرے؟
دیکھو ابھی جاتا ہوں واپس اس کی طرف، لیکن دیکھو قرآن ہے محمد مصطفیٰ کا معجزہ، اور جو خود مجسم قرآن ہو وہ خود معجزہ. بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ ٹھیک، تو قرآن محمد مصطفیٰ، دین انبیاء کو پروردگار عالم نے معجزات دیے. جناب موسیٰ کو ایک عصا دیا جسے وہ زمین میں گاڑتے، تمہاری سنی ہوئی باتیں ہیں نا، لیکن نتیجہ تو دیکھو، جو دینا چاہتا ہوں تمہیں. جناب موسیٰ علیہ السلام کو ایک عصا دیا گیا ہے، اگر اسے زمین میں گاڑ دیتے تھے وہ درخت بن جاتا تھا، اس کے سائے میں بیٹھتے تھے اس کا پھل کھاتے تھے، اور وہی عصا اگر وہ پانی پہ مارتے تھے راہ سے لیتا تھا، اگر پتھر پہ مارتے تھے وہ پانی نکل آتا تھا. یہ تھا جناب موسیٰ کا معجزہ. ٹھیک، جناب سلیمان علیہ السلام کو پروردگار نے ایک فرش دیا، ایک قالین، اسے بچھاتے تھے، اس پہ بیٹھتے تھے، اڑتے تھے، جہاں جی جاتے تھے چلے جاتے تھے. یہ تھا ان کا معجزہ. ٹھیک، جناب یوسف علیہ السلام کو علم تعبیر خواب عطا کیا، یہ تھا ان کا معجزہ. جناب سلیمان پرندوں سے بھی باتیں کرتے تھے. لیکن جب تک صاحب معجزہ زندہ رہتا تھا تب تک معجزہ کام کرتا تھا. بہت بھائی میں تمہاری سماعتوں سے بہت مطمئن ہوں، اس لیے یہ بحث چھیڑ رہا ہوں. کیا کہ جب تک صاحب معجزہ زندہ رہتا تھا معجزہ کام کرتا تھا. یعنی جناب موسیٰ جب اس دنیا سے چلے گئے تو کیا ہوا؟ بنی اسرائیلی کے پاس وہ عصا موجود رہا، لیکن نہ کبھی درخت بنا نہ پھل دیا. ٹھیک ہے، کبھی پانی پہ مارا تو نہ کوئی راستہ ملا. اور قاہرہ کے میوزیم میں ابھی بھی جناب سلیمان علیہ السلام کا فرش پڑا ہے، لیکن نہ کبھی اڑتا ہے اور نہ کبھی بیٹھتا ہے. وہاں کا وہاں پڑا ہے نا جہاں پڑا ہے. تو جب تک صاحب معجزہ زندہ ہوتا ہے تب تک معجزہ زندہ ہوتا ہے. اب محمد مصطفیٰ کا معجزہ ہے قرآن. یا قرآن سے انکار کر دو یا مان لو کہ محمد آج بھی زندہ ہے. توجہ ہے نا دوستوں سے؟ تو یا تو قرآن سے انکار کیا جائے یا پھر یہ مان لیا جائے کہ محمد مصطفیٰ آج بھی تم میں موجود ہے. ایسے ہی تو قرآن محمد مصطفیٰ کا معجزہ. لیکن عجیب بات ہے دوستو، جناب عیسیٰ کا پتہ کیا معجزہ تھا؟ مردے کو ٹھوکر لگاتے تھے، زندہ کر دیتے تھے. یہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا. کوڑی کو شفا یاب کر دیتے تھے. یہ تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ. ٹھیک، ایک ان کا اور معجزہ تھا. کیا؟ پروردگار نے انہیں زندہ آسمانوں کی طرف اٹھا لیا. ایسے ہی ہے نا، آسمانوں کی طرف پہلا سفر کیا. یہ ہے جناب عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، اور زندہ کیا. ایسے ہی ہے نا. لیکن کیا کہا؟ یا عیسیٰ انی متففیک و رافعک الیہ، ہم نے تمہیں رفت بخشی ہے آسمانوں کی طرف. جناب عیسیٰ سے کہا یا عیسیٰ انی متففیک و رافعک الیہ، ہم نے تمہیں رفت بخشی ہے آسمانوں کی طرف. اور ایک اور ایسے نبی ہے جنہیں پروردگار نے آسمانوں میں بلایا، وہ ہے جناب ادریس. اور جناب ادریس کے بارے میں سورہ مریم میں کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِدْرِيسَ إِنَّهُ كَانَ صَدِيقُ النَّبِيَّ وَرَفَعْنَاهُ مَقَامًا عَلِيًّا. کیا تم نے نہیں دیکھا کہ ہم ادریس ہمارا سچا نبی تھا اور ہم نے اس کو رفت بخشی آسمانوں کی طرف. رفت کہتے ہیں بلندی کو. ہم نے دونوں شخصیات کو آسمان کی طرف بلند کیا، اپنے پاس بلایا. رفت یعنی کہ بلندی، دونوں کو رفع کا، رفع یعنی ہم نے انہیں بلندی دی ہے. اور پوری توجہ، اگر ان کی دونوں کی علمی پیمائش کی جائے تو دونوں عالم ملکوت پر کھڑے. علمی پیمائش، اگر ان دونوں کی علمی پیمائش کی جائے تو دونوں عالم ملکوت پر کھڑے. ملکوت سے آگے ہے جبروت، جبروت سے آگے ہاہوت، ہاہوت سے آگے ہویت، ہویت سے آگے عالم ذات، عالم ذات سے آگے عالم حجابات، عالم حجابات سے آگے عالم سرات کاف، عالم سرات کاف سے اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے میں 80,000 عالم آتے ہیں. اور وہ جو 80,000 عالم عبور کر کے معراج کی شرط اوپر چلا گیا، اسے یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں رفت دی ہے، کہنے کا سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، میں نے تو ابھی اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. وہ جو 80,000 عالم عبور کر کے اوپر چلا گیا نا، اسے کہنے لگا کہ ہم نے تو اسے سیر کروائی ہے. سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، ہم نے اپنے بندے کو سیر کروائی ہے. جس کی سیر کا اللہ کی بارگاہ ہے اس کی رفت کہاں ہے؟ جس کی سیر کا اللہ کی بارگاہ ہے، اگر اسے پروردگار عالم رفت دینے پہ آئے تو پھر وہ کہاں پہنچے گا؟ لیکن تم نے غور کیا کہ پروردگار عالم نے کہا ہم نے اسے رفت نہیں، ہم نے اسے سیر کروائی ہے. سیر ہوتا ہے معمول. اچھا کچھ لوگ فٹنس رکھنے کے لیے روز بھی کرتے ہیں بھائی، ایسے ہی ہے نا. تو سیر تو ہے معمول کا نام. تو پروردگار عالم نے یہ
جی چاہے تو روزہ جائے. تو لیکن ایک بات ہے بھائی, واپس جانا ہے ابھی, لیکن دیکھو ایک ایسا بھی تھا نا جس کی آواز میں کلام ہوا وہاں پہ, ایک ایسا بھی تھا نا کہ جس کا نقش شبرا دیکھا وہاں پہ. ایسے ہی ہے نا, بڑا اعتراض کیا جاتا ہے ایک بات پہ, لیکن ایک بات کہہ کے واپس چلا جاؤں گا. کہتے ہیں ایسا کیسے ممکن ہے کہ علی مرتضیٰ وہاں ملے ہوں, ان کے لہجے میں بات کی ہو, ان کا نقش شبرا ہو, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ کوئی تعجب کی بات ہے ہی نہیں, قسم سے یہ تعجب کی بات نہیں ہے, کیونکہ وہ خود کہتا ہے کہ میں زمین سے بہتر آسمان ہو گیا راستے جانا. توجہ ہے نا, مشیت اللہ, وجہ اللہ, علی شد ولی اللہ, توجہ ہے. اچھا تو کیا ہے, دیکھو رسول خدا, قرآن اور رسول خدا, اکیلا دین قرآن سے مکمل نہیں ہوتا, اکیلا دین قرآن سے مکمل نہیں ہوتا جب تک سیرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ نہ ہو. تو میں نے عرض کی کہ قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا پروردگار عالم نے خود, لیکن سنت کی حفاظت کون کرے؟ ایسے ہی ہے نا, قرآن کی حفاظت کا ذمہ لیا پروردگار عالم نے خود, لیکن سنت کا تحفظ کون کرے؟ اسی دن کے لیے تو رسول خدا نے کہا تھا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی, میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور اہل بیت طاہر چھوڑ کے جا رہا ہوں. دیکھیے روایت یہ بھی ہے کہ میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں, ایسی روایت بھی موجود ہے, جیسے کہ عبداللہ حاکم نیشا پوری نے اپنی مستدرک میں یہ روایت لکھی ہے کہ میں کتاب اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں. لیکن یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں نا کہ انی تارک فیکم الثقلین, یہ حد تواتر کو چھو چکی ہے, یعنی وہ مسلم ہو, چاہے بخاری ہو, چاہے ترمذی ہو, ہر بندے نے لکھا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. میں نے کہا یا رسول اللہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کہ کتاب اور اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. کہنے کہ کتاب اور اہل بیت اس لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں, اگر کتاب کی سمجھ نہ آئے تو اہل بیت سے پوچھ لینا, اگر اہل بیت کی سمجھ نہ آئے تو قرآن سے پوچھ لینا. تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, اپنی کتاب اور اہل بیت. ٹھیک, لیکن کہنے لگے کتاب اور سنت. اگر اس بات کو مان لیا جائے کہ رسول خدا کتاب اور سنت چھوڑ کے گئے تو بڑا پرابلم آ جاتا ہے, بڑا پرابلم آ جاتا ہے. آج ذرا جن مسائل پہ بات کر رہا ہوں اسے بھی سنو, بڑا اس میں مسائل آ جاتے ہیں. پتہ کیا, دیکھیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی میں ہر دن میں نماز پڑھی 5 مرتبہ, ایسے کیا نا, 5 مرتبہ نماز پڑھی, یعنی ایک کام دن میں 5 مرتبہ کیا, کیا نماز پڑھی. نماز کا پڑھنا واجب, جیسے پڑھی جائے وہ سنت. توجہ ہے دوستوں کی, نماز کا پڑھنا واجب اور وہ جو طریقہ ہے وہ ہے سنت. نماز کا پڑھنا واجب, طریقہ سنت, اور رسول نے دن میں وہ کام 5 مرتبہ کیا. اب ہے سال کے 365 دن, اور 365 کو ذرا 5 سے ملٹیپلائی کر کے دیکھو, یعنی ضرب دے کے دیکھو اسے, تو ہزاروں میں جواب آئے گا نا. یعنی ایک کام رسول نے دن میں 5 مرتبہ کیا, سال میں ہزاروں مرتبہ کیا, اور وہ سنت جب تم تک پہنچی تو تم نے اس کا کیا حال کیا؟ کسی نے یہاں باندھے, کسی نے یہاں باندھے, کسی نے چھوڑ دیے. تو اب ایک بات کہوں, جو کام رسول نے دن میں 5 مرتبہ کیا, جو یعنی روز کیا, اس کا تم نے یہ حال کر دیا, اور جو کبھی کبھی کیا ہوگا اس کا تم نے کیا کیا ہوگا؟ توجہ ہے نا دوستوں کی. تو قرآن اور اہل بیت اس لیے چھوڑی کہ قرآن کی حفاظت کا خود ذمہ لیا, لیکن سنت کی حفاظت کا نام اہل بیت ہے. توجہ ہے دوستوں, سنت کی حفاظت کا نام اہل بیت ہے. یعنی کوئی تو ایسے ہوں جو کرے تو پتا چلے کہ یہ اصل سنت ہے. توجہ ہے نا دوستوں کی, کوئی تو ایسے ہوں جو یہ کرے تو پتا چل جائے کہ یہ اصل سنت ہے. تو سنت کا دوسرا نام ہی اہل بیت ہے. اور کیا کہا, انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی. رسول کی تبلیغی زندگی کا پہلا جملہ پتہ کیا ہے؟ قولوا لا الہ الا اللہ
इल्लल्लाह तुफ्लिहू, ला इलाहा इल्लल्लाह कह दो फलाह पा जाओगे। और रसूल की तबलीगी जिंदगी का आखिरी जुमला पता क्या है? इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती, मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूँ, मैं तुम में छोड़ के जा रहा हूँ। ये जा रहा हूँ खुद बतला रहा है कि ये रसूल की तबलीगी जिंदगी का आखिरी जुमला है। अब पहला जुमला है ला इलाहा इल्लल्लाह और आखिरी जुमला है किताब और अहले बैत। जो पहले जुमले का इनकार करे उसे दुनिया काफिर कहती है, और जो आखिरी का इनकार करे उसके लिए भी तो कोई फतवा हो। उसके लिए भी तो कोई फतवा होना चाहिए ना। नहीं, फिर सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन, मैं छोड़ के जा रहा हूँ किताब और अहले बैत। बना कर नहीं जा रहा, बनाने की अरबी होती जाइलुन, जैसे इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ खलीफा, मैं जमीन के लिए खलीफा बना रहा हूँ। कब छोड़ के जा रहा हूँ, बना के नहीं जा रहा। यानी बना तो मैं भी नहीं सकता, तुम्हारा काम नहीं है। समझो है ना भाई, बना तो रसूल भी नहीं सकता, ये तुम्हारा काम नहीं है। लेकिन फिर सुनो, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़िलन किताब अल्लाह व इतरती अहले बैती मा इन तमस्सक्तुम बेहिमा लन तदिल्लु बादी, अगर तुम इन दोनों चीजों से जुड़े रहे तो कभी गुमराह नहीं हो सकते। अगर तुम इन दोनों चीजों से जुड़े रहे, मा इन तमस्सक्तुम, अगर तुमने तमस्सुक रखा इन दोनों चीजों के साथ तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। किनसे कहा? किनसे कहा? जो जो उस दौर में जिंदा थे उनसे कहा। पूरी तवज्जो, जो जो उस दौर में जिंदा था उससे मेरे रसूल ने कहा कि अगर तुम अहले बैत और कुरान से जुड़े रहे, भाई मेरी अहले बैत और किताब से जुड़े रहे, तो तुम कभी गुमराह नहीं हो सकते। यानी गुमराह होने के इम्कान थे, गुमराह होने के इम्कान थे, तो कहा इनसे जुड़े रहना, कभी गुमराह नहीं हो सकते। तो जिनके खुद गुमराह हो जाने का इम्कान हो, हम उन्हें हादी नहीं मानते। जिनके खुद गुमराह हो जाने के चांसेस हो, हम उन्हें हादी तस्लीम नहीं करते। लेकिन कहने लगे क्या सुरखाब के पर हैं आले मोहम्मद में, क्या सुरखाब के पर हैं आले मोहम्मद में कि हर वक्त मिंबरों से अहले बैत अतहार के कसीदे, आले मोहम्मद के कसीदे, ऐसी कौन सी ऐसी खासियत है इनमें? देखिए, हम किसी को बुरा नहीं कहते, सबकी ताजीम करते हैं, हमारे लिए सब काबिल ताजीम है, किसी को कभी बुरा नहीं कहा। असहाब भी हमारे सर का ताज है, लेकिन जो असहाब है वो हमारे सर का ताज है, ठीक है ना? तो हम कभी किसी के बारे में नेगेटिव बात नहीं करते। रसूल के कंधे से कंधा मिला के बैठे, भाई बड़ी कदर कीमत है उनकी, ऐसे ही है ना? रसूल के कंधे से कंधा जोड़ के बैठे, बड़ी फजीलत है और हम उन्हें बहुत मानते हैं, हमारे लिए काबिल कदर है। लेकिन एक फर्क हमने कभी ज़हनों से मिटाया ही नहीं कि कंधे से कंधे मिलाना और होता है, कंधों पे चढ़ जाना और होता है। कंधों से कंधे मिलाना और बात होती है, लेकिन कंधों पे चढ़ जाना ये और बात होती है। हमने सबको तस्लीम किया, लेकिन एक फर्क के साथ, वो फर्क जो बयान करने जा रहा हूं आप भी कबूल करेंगे, आलम इस्लाम भी कबूल करेगा। हमने ताज़ीम की सबकी, लेकिन जैसे आले मोहम्मद को माना वैसे किसी को नहीं माना। ताज़ीम की सबकी, जैसे आले मोहम्मद को माना वैसे किसी को नहीं माना। उसका एक सबब है। देखिए, जो जो रसूल से जुड़ा है, एक लफ्ज होता है के, एक लफ्ज होता है से, ठीक? जो फर्क लफ्ज के और से में है, वो ही फर्क अहले बैत अतहार और दूसरों में है। तो जो है ना, बस फर्क बयान करके तुमसे याद लूंगा। देखो, एक होता है लफ्ज हर्फ जर है, अरबी का छोटा सा मिन, मिन के मानी से, ठीक? मिन्नी मुझसे, मिन का तुझसे, ऐसे ही है ना? मुतद्दद मकामात पे हसनैन शरीफैन के लिए कहा कि हसनैन मिन्नी, हसनैन मुझसे, ऐसे ही है ना? फातिमा तो बजा तो मिन्नी, फातिमा मुझसे, अली जो मिन्नी वाला मिन हो, अली मुझसे, ऐसे ही है ना? तो अहले बैत है रसूल से। अब मैंने कहा जो फर्क के और से में है, वो अहले बैत अतहार और दूसरों में है। उम्मत रसूल की, दोस्तों की उम्मत रसूल की, अज़वाज रसूल की, असहाब रसूल के, अहले बैत रसूल से। इस
کون حلالی کون حرامی یہ نعرے لڑائی پتا لگتا ہے. نعرہ سمجھ رہے ہیں دوستوں کی؟ تو یہ کے اور سے کا فرق سمجھ آ گیا. من سے، منی مجھ سے، من کا تجھ سے. اب یہ من کا میں نے اس لیے کہا ہے کہ آگے جو جملہ کہوں گا آخری وہ توجہات کا طالب علم اس پہ، یعنی من سے، منی مجھ سے، من کا تجھ سے. جب سورہ برات نازل ہوئی نا، جسے سورہ توبہ بھی کہتے ہیں، اس میں کچھ احکامات تھے کہ یہ جو ننگا طواف کرتے ہیں نا مشرکین خانہ خدا کا، کل سے کوئی ننگا طواف نہیں کرے گا. یہ جو مشرکین سیٹیاں بجاتے خانہ کعبہ میں آ کے، یہ سیٹیاں نہیں بجائی جائیں گی. کل سے کوئی مشرک ننگا نہ آئے، کوئی سیٹیاں نہ بجائے، کعبے کی حرمت کو حرمت سمجھا جائے. جب یہ آیا مبارکہ اتری، یعنی پورا سورہ آیا، رسول خدا نے ایک صحابی کو دے کے بھیجا کہ یہ احکامات جا کے کعبے میں سنا دو. اور وہ صحابی جب چلا گیا تو پیچھے سے فرشتہ اترا، کہنے لگا السلام علیکم یا رسول اللہ. اللہ آپ کو سلام کہتا ہے اور کہتا ہے کہ لا یؤدیھا الا انت اور رجل منکا. یا تو خود اس سورے کو پہنچائیے یا وہ مرد پہنچائے جو آپ سے ہے. یا تو خود اس سورے کو جا کے پہنچائیے یا پھر وہ مرد پہنچائے جو آپ سے ہے. فوراً علی کو بھیجا، کہا جاؤ جاؤ سورت کے ایسے لے لو، سے کو دے دو. بس میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اہل بیت اطہار کے فخر کا نام ہے عباس. اہل بیت اطہار کے مان کا نام ہے عباس. خدا کی قسم تاریخ کربلا پڑھ کے دیکھیے، اس سے قبل بھی دیکھ لیجیے. عباس نے حسین کی اطاعت کی ہے. عباس علیہ السلام نے امام حسین کی اطاعت کی ہے. اگر آواز آئی کہ عباس خیمے لگا دو، جی آقا. عباس نہر سے پانی لے کے آؤ، جی آقا. عباس رک جاؤ، جی آقا. عباس بیٹھ جاؤ، جی آقا. پوری عباس کی زندگی میں لفظ کیوں نہیں ہے. پوری زندگی میں لفظ کیوں نہیں ہے. جانتے ہو پہلا کیوں عباس کی زندگی کا؟ پہلا کیوں جانتے ہو؟ عباس آئے خیمہ امام حسین میں اور کہنے لگے مولا مجھے جنگ کی اجازت دیجیے. مولا کہنے لگے نہیں دوں گا. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے جنگ کی اجازت دیجیے. کہنے لگے مولا کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا عباس تم میری فوج کا علم بردار ہے. ایک مرتبہ عباس نے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، کہا مولا وہ فوج ہی کہا جس کا میں علم بردار تھا. مولا وہ فوج ہی کہا. تمہاری آنکھیں نم ہوئی اور مجلس اختتام کے قریب ہو گئی. بھائی وہ فوج ہی کہا جس کا میں علم بردار تھا. ایک مرتبہ جناب عباس نے کہا مولا مجھے اجازت دیجیے. کہا عباس کاش تیرا تجھ جیسا جوان بھائی ہوتا اور وہ تجھ سے موت کی اجازت مانگتا، پھر میں دیکھتا کہ تو اسے کیا جواب دیتا ہے. عباس مایوس ہو کے باہر نکلے. ایک مرتبہ اپنی تلوار کو زمین پر رکھا اور اس کے دستے پہ سر رکھ کے بیٹھے. ابھی سوچ رہے ہیں کہ مشکل کشا کی پوتی گزری. ابھی یہ سوچ رہے تھے کہ جناب سکینہ گزری. ایک مرتبہ مشکل کشا کی پوتی نے باب الحوائج کی مشکل کو آسان کر دیا. کہا کہ سکینہ تو چاہتی ہے کہ میں پانی لے کے آؤں؟ کہا چچا چاہتی ہو؟ کہا پھر چل اپنے بابا سے اجازت طلب کر دے، میں تیرے لیے پانی لے کے آتا ہوں. شہزادی کا ہاتھ تھاما جناب عباس نے اور چلے خیمہ جناب امام حسین کے پاس. اب جب خیمے میں داخل ہوئے نا تو کچھ نہیں کہا امام حسین نے. پہلے چہرہ سکینہ کی طرف دیکھا، پھر چہرہ عباس کی طرف دیکھا اور جملہ کہا سکینہ جانتا ہوں کہ تو اجازت دلوانے کے لیے آئی ہے، لیکن جب تماچے مارے گا نا تو مجھ سے پہلے اپنے چچا کو یاد کرو گی، مجھ سے پہلے اپنے چچا کا نام لو گی. آج تو اجازت طلب کرنا چاہتی ہو نا، مجھ سے پہلے اپنے چچا کا نام لو گی. بس اجازت طلب کی امام جناب عباس نے اور اجازت طلب کرنے کے بعد
باہر آئے، جناب سکینہ سے کہا کہ سکینہ مجھے مشکیزہ پہنا دو، مجھے مشکیزہ پہنا دو۔ بھائی یوں کیوں نہ کہوں کہ مالکن نے اپنے معاشقی کے گلے میں مشکیزہ ڈال دیا، اور ایک مرتبہ وہ معاشقی گیا نہر فرات کی طرف، اور سکینہ بچوں کے ساتھ مل کے یہ منظر دیکھنے کے لیے ٹیلے پہ کھڑی ہو گئی کہ چچا عباس پانی لینے کے لیے گئے اور وہ پانی لے کر آئیں گے۔ اب جناب عباس کا پہلا حملہ جانتے ہو، شیر خدا کا بیٹا ہے نا، تو ایک مرتبہ پورا فرات خالی کروایا اور اپنی مشق کو پانی سے بھرا۔ خدا کی قسم بزرگ یہ کہتے ہیں کہ یہ جرأت نہیں تھی فوج اشیا کی کہ عباس کے بازو گرم کر دیتا، لیکن جب پانی بھر رہے تھے تو پانی یہاں تک لگا، ہاتھوں کے اوپر تک لگا۔ پانی کو بھرنے کے بعد وہ شیزہ اٹھایا اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کہا پروردگارا عباس کے یہ ہاتھ لے لے، یہ اس وقت گیلے ہوئے ہیں جب سکینہ کے ہونٹ پیاسے ہیں، جب زینب پیاسی ہے، جب حسین پیاسے ہیں۔ ایک مرتبہ جوڑے پہ بیٹھے میدان سے گزرے، بس پہلے تیر نے کام کیا، پہلا بازو گرا، دوسرے تیر نے کام کیا، دوسرا بازو گرا۔ عباس ایک مرتبہ دونوں سینوں پر زور دے کے کھڑے ہوئے، اور جو شہزادی ٹیلے پہ بیٹھی دیکھ رہی ہے اس نے اپنے چچا کو دیکھا، یہ آنکھوں میں آخری ملاقات تھی جناب عباس کی۔ ایک دفعہ بی بی نے دیکھا، وہ بی بی زندان میں رہ گئی اور عباس فرات کے کنارے سو گئے، بات میں حسین نہیں۔